نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے. تو صدقہ جاریہ میں کیا کیا کام آ جاتے ہیں؟ ایسے کام جو جاری رہ جائیں، دینی بھلائی کے کام، مسجد، مدرسہ، لائبریریز، کوئی کتب خانہ، مسافر خانہ، کوئی شفا خانہ یا ہاسپٹل کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، سایہ دار یا پھلدار درخت لگانا، یعنی سب ایسے کام جس کو جنریشن بائی جنریشن جو بینیفیشل ہو فار عام لوگوں کے لیے اور بہت سارے لوگوں تک اس کا فیض جا رہا ہو اور وہ نسل در نسل ایک کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں خیر پھیلانے کی وجہ بن رہے ہوں، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں. جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کی وفات کے بعد اس کے لواحقین کریں، ان سب کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے. وقف کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال کو وقف کر دیا جو کہ ایک کھجوروں کا باغ تھا. عمر رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو صدقہ کر دوں. سبحان اللہ، عمدہ مال کو اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ سمجھداری والے فیصلے ہیں. جیسے انسان عمدہ مال کو اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے تو اپنی ذات کے لیے مختص کرنا وہاں پر کام آنے کے لیے جہاں پہ اور کوئی ہمارے کام نہ آ سکے گا، یعنی اپنی آخرت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو اور اس کا فائدہ خیرات کر دو، نہ وہ بکے، نہ ہبہ ہو سکے، نہ میراث بن سکے، البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو عمر رضی اللہ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ غلاموں کے آزاد کرانے، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت، مسافروں اور قرابت داروں پر صرف کی جانے لگی، اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے، مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع جوڑ کر نہ رکھے، یعنی ضرورت کا ہی لے. پھر اپنے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، کوئی اراضی، سواری، جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی، پیداوار یا فائدہ صدقہ کر دیا جائے. یاد رکھیے، وقف کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اس سے کچھ خرید سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو سوار کر دیں. تو پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کو کھڑا کیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خریدنے کی بابت دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ. یعنی انہوں نے بڑی محبت سے صدقہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے وہ آگے کسی کو دے دیا، اور جس کو دیا اس نے اس کے شایان شان شاید قدر نہیں کی یا اس کو بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر بڑی دل میں تنگی محسوس ہوئی اور آپ نے چاہا کہ اس کو واپس خرید لیں اس صدقے کو. تو آپ نے فرمایا نہ لوٹاؤ.
یہ بات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیں اس سے پھر بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ ہم اس کا اجر صرف اللہ کی ذات سے چاہتے ہیں، آگے پھر اس چیز کے ساتھ ہماری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ وہ ہم نے قربان کر دی، وہ اللہ کے لیے کی، اور جس کے لیے کی وہ ہمیں مل گیا، اس کا اجر اللہ کی وجہ، اللہ کا وجہ یا اس کی رضا یا اس کی خوشنودی، بس وہی ہمیں چاہیے اور وہ کافی ہے۔ وقف کی جو ہے وہ مختلف کچھ صورتیں بھی ہیں۔ مال وقف محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں جب سورہ آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر لو جو تمہیں سب سے پیارا ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں بیرحا کا مجھے باغ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ باغ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید میں رکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول آپ جیسے مناسب سمجھیں اسے خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا واہ ابو طلحہ، یہ تو دنیا و آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا، یہ مال ہم قبول کر کے تمہیں کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے، مثلا اگر اس نے شفا خانہ، کتب خانہ یا پانی وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح خود بھی ضرورتاً اس کے فائدے میں شریک ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی ہوئی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے اور اس نگرانی کی مناسب اجرت خود بھی لے سکتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی بلڈنگ اللہ کی راہ میں دے دی، اب آپ اس کا انتظام بھی سنبھال رہے ہیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو خود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرورتاً کبھی لینا پڑ جاتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ سارا ہی واپس لے لیں اور اللہ کی راہ میں جو خیر اس سے پہنچنی ہے وہ ساری ہی ختم کر دیں، تو ضرورتاً اس میں سے کچھ اگر فائدہ آپ اٹھانا چاہیں ضرورتاً تو کر سکتے ہیں۔ کسی منتظم یا نگران کے حوالے کر سکتے ہیں، منتظم کو اسی کی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں 1 دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ انتظام کرنے والوں کا خرچ نکال کر جو بچے وہ تمام اللہ کی راہ کے لیے ہے۔ یہ خرچ نکال کر، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کا ترکہ اللہ کی راہ میں وقف ہوتا ہے، تو کچھ بھی وقف کرتے وقت ہی تحریری طور پر طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ پھر وقف کی 2 اقسام ہیں، وقف خاص اور وقف عام۔ وقف خاص میں کسی جگہ تعمیر، ادارے یا فرد وغیرہ کو یا اس کے فائدہ یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اسے شرطی وقف بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو تو اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا کسی نے کوئی سواری اللہ کی راہ میں دینی ہو، بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کے لیے وقف کی ہو تو اب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا کسی بستی میں کوئی کنواں ٹیوب ویل اس لیے وقف کرایا گیا کہ اس سے وہاں کے لوگوں کی گھریلو ضروریات پوری ہوں تو اب اس کے پانی سے کوئی اپنے کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتا۔ زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی بیوہ یا متعلقہ تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ ستائی جاؤ نہ نقصان دی جاؤ، اور اگر کوئی خامد والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا۔ اسی طرح ابن عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے کہ ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا۔ پھر والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اپنی اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا۔ مثلا انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہ تھا۔ ابو طلحہ جو انس کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا رہا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا۔ وقف عام میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلا مسجد اور مدرسہ کے لیے اراضی اور تعمیر کا بندوبست وقف عام کی اہم مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو، تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کی کسی سے نہیں لیں گے، یعنی انہوں نے وقف کر دی۔
تو ایک روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی تھی اور ابوبکر نے قیمت ادا کی. یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا حصہ بھی تھا. تو یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی ہے. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد میں نہیں دی جاتی، خواہ زمین وقف کرنے والے کے نام ہی رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہو اسی کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتے ہیں. پھر پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. وقف عام کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو سیدنا عثمان نے روما کا کنواں کھدوایا اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب فوت ہو گئیں تو سعد نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سعد نے عرض کیا، کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام. انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے بار بردار جانوروں کے لیے پانی پینے کے لیے حوضوں کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑوں اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں. اجر و ثواب کے زمرے میں گرمی کے موسم میں گھر کے صحن یا باغیچے میں پرندوں کے پینے کے لیے پانی کا پیالہ وغیرہ رکھنا بھی بہت نیک عمل ہے. گرمیاں آ رہی ہیں، اپنی چھت پہ پانی کا انتظام کیجیے، پھر اس کا اہتمام بھی کیجیے. یہ نہیں کہ موڈ اچھا تھا تو پھر تو بیچارے پیاسے جانور پانی پیتے رہے اور اپنا موڈ خراب تو ان کا پانی بھی ختم ہو گیا. پھر صدقہ جاریہ کی کچھ اور شکلیں بھی ہیں. صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جانا جو بھلائی، سبحان اللہ، جو بھلائی جا چکی تھی. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا اجر بھی شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے. بعد والوں کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر زندگی میں امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کی تلقین کرنا، اس کی وصیت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہیں. خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت اور اہمیت ہے. فتنوں سے گھرے ہوئے ماحول، خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے والوں کے درمیان درست صحیح عقیدے کو اپنائے رکھنا، اسی کے مطابق عمل پہ قائم رہنا بے حد ہمت والا کام ہے. جبکہ نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون بھی دستیاب نہیں ہوتا. آخرت کی یاد سے غفلت اور اس کی تیاری سے لاپرواہی کا یہ عالم کہ کوئی مر بھی رہا ہو تو شاید ہی کوئی یہ سوچتا ہو کہ اس نے اپنے واسطے اعمال خیر آگے بھیجے. البتہ یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا مال چھوڑا. دوسری چیز ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم. یہ ایصال ثواب کی دوسری قسم ہے. زندگی میں ایسا نافع علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس اور عمل کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، خصوصاً قرآن کی تعلیم اور دینی اصلاح و تربیت وغیرہ. علاوہ ازیں دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی اس میں شامل ہے. مثلاً کوئی فائدہ مند سائنسی یا میڈیکل ایجاد وغیرہ جس سے لوگ نسل در نسل فائدہ اٹھاتے رہیں. علم کے حوالے سے دین کی نشر و اشاعت کے کام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کبھی وہ ختم ہونے والا ہے، اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ مند رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کی ایک راہ آسان کر دیتے ہیں. جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جس میں کسی کو بھی اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، یاد رہے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. معاویہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا 2 خصلتیں، 2 خوبیاں جن پر رشک کیا جانا چاہیے، رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت قرآن و حدیث کا علم سے نوازا اور وہ اسی علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو اس نے پائی فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو علم و ہدایت کی باتیں سیکھنے سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے مثال دی گئی ہے جو خود بھی سرزبط ہوتی ہے، دوسروں کو بھی اناج گھاس چارہ وغیرہ مہیا کرتی رہتی ہے. سیدنا عمر فرماتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے علم دین کی سمجھ حاصل کر لو.
سیدنا علی نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم خود تمہاری نگہبانی کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ مالدار چل بسے، علم والے زندہ ہیں، رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ اسی بات کو سیدنا علی نے شعر کی شکل میں یوں بیان کیا: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا۔ ہمارے حصے میں علم ہے، جاہلوں کے حصے میں مال آیا ہے۔ فإن المال یفنی عن قریب، جو بے شک جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے۔ وإن العلم یبقى ولا یزال، اور یقیناً علم باقی رہنے والا ہے۔ پھر انبیاء کا علم۔ علماء کو انبیاء کا وارث اس لیے کہا گیا کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم وہی چھوڑا، اور اللہ ہی کی عطا کی ہوئی حکمت سے اس علم کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم و حکمت کو حاصل کیا ہے، بڑی دولت کا مالک بن گیا ہے۔ اور یہ فضیلت اسی وقت ہے جب اس پر اپنی بھرپور کوشش سے عمل بھی کر لیا۔ بے عمل عالم کی نصیحت دل پر اثر ہی نہیں کرتی، یا پھر جلد دل سے اتر جاتی ہے، کہاں یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بنے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ سے فرمایا: واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کس نے دیکھے اب تک؟ سرخ اونٹ زندگی میں دیکھے بھی نہیں نا، صرف سنے۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی صورت میں تیسری نفع مند چیز اس کے لیے دعائے استغفار کرنا ہے۔ جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو آدمی عرض کرے گا: اے اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بغیر نیت کیے بھی والدین کو زندگی میں اور زندگی کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے والدین کی کمائی ہیں۔ اولاد کو قرآن و سنت کا تابع بنا کر مرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے دعا کون کرے؟ اہل خانہ، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، استاد، شاگرد وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں۔ ان سب لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو نہ صرف اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے بلکہ ان کے اچھے کاموں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے، اور ان کے برے کاموں میں یا زیادتیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں مرنے والوں کے لیے ایسے جذبات ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی موت پر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا کر دیں گے، اور یوں ان کی طرف سے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں آپ کو قبر میں بھی قیام آئیں گی، قیامت کے دن بھی، پل صراط پر بھی فائدہ دیں گے، اور جنت میں آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بنیں گی۔ دل صاف رکھیے کیونکہ دل پہ اللہ کی نظر ہے، اور سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ سب کی طرف سے دل صاف رکھ کے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پھر باقیوں کے دلوں کو آپ کی دعاؤں کے لیے مطیع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اہل دنیا کی دعاؤں کے منتظر والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم میں سے ایمان لائے تھے بخش دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کے حق میں دعا فرمانا بہت سی احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا: ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ سبحان اللہ۔ تو دل کھول کے دعائیں کیجیے۔ پھر دعا سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت
قراءت قرآن کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور سبب بنا کر میت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا ختم کرانا اور صرف مخصوص دنوں میں قرآن ختم کرنے کی دوڑ چلائے رکھنا، یہ سمجھنا کہ اس سے میت کو کوئی بہت فائدہ پہنچے گا، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت و عمل کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مرنے والے پر عمل اور ہدایت کا دروازہ زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب اسے بخشش اور درجات میں بلندی پانے کے لیے زندوں کی طرف سے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں، بابرکت کلام اور نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگی جائیں تو اس کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اتنی کرنا جتنی آسانی سے سمجھ کر اور عمدہ طریقے سے کی جا سکے دعا کی مقبولیت کے لیے بہتر ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کثرت کے مقابلے میں اخلاص کی زیادہ قدر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کتنی بار پڑھی؟ کہیں بھی درج نہیں ہے۔ ہاں دعا میں تضرع، اخلاص، عاجزی ضرور شامل ہوگی جو فوراً قبولیت کے درجے کو جا پہنچی۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے خود دعا کریں تو جو اخلاص ہمارے دل میں ہو سکتا ہے ویسا کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل فطری سی بات ہے۔ مثلا جب بھی ہم کسی غیر قرابت دار کی وفات کا سنتے ہیں تو جو محسوسات میت کے افراد خانہ کے ہوتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے۔ گویا اپنے قریب ترین اور پیارے عزیز جس چاہت، سنجیدگی اور اخلاص سے تلاوت اور دعا کر سکتے ہیں، اس جذبے سے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ختم قرآن کی محفل میں قرآن مجید کے ادب کو بھی مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہوتا نا، گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ محبت پہلا کرینہ، یعنی محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے۔ غیر سنجیدگی والے ماحول میں، لاپرواہی کے مناظر میں، کہیں دو لوگ بیک وقت ایک ہی پارہ، کہیں ایک پارے کا ایک صفحہ ایک اور دوسرا صفحہ کوئی اور فرد، یا دو مل کر آدھا آدھا پارہ بانٹ کر، ایسا کرنا صریحاً غلط، آداب قرآن کریم کے خلاف، اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر ایک بوجہ مجبوری اور بے ادب طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی غیر ضروری مشقت میں مسلمانوں کو ڈالنا بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ پھر اسی طرح کچھ مائیں ساتھ آئے چھوٹے بچوں کو بہلانے میں بار بار قرآن پاک پڑھنے اور چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ قرآن اٹھا رہی ہیں کبھی رکھ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے سنجیدگی سے پڑھنے والی خواتین کی توجہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہی تلاوت اگر گھروں میں سکون اور سہولت سے فراغت کے اوقات میں، اپنی تسلی کے اوقات میں بیٹھ کر مرحوم کے ساتھ اپنے قلبی تعلق، محبت اور اپنی استطاعت کے مطابق دل کی خوشی سے کر لی جائے تو سب کے لیے بہتر ہو، اور درست طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ انسانوں کے لیے احکامات اور قوانین بنانے والی ذات عالی نے ایسے کسی طرز عمل کو فرض قرار ہی نہیں دیا جو انسانوں کے لیے نبھانا مشکل ہو یا اس کی ادائیگی میں بیزاری کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ البتہ قرآن کریم کی جو محفل ہے اس سے پورا فائدہ یوں اٹھایا جا سکتا ہے کہ اسے دعا کے علاوہ درس و تدریس کا رنگ دیا جائے تاکہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے علم اور ایمان کے اضافے کے ساتھ جائیں۔ مرگ والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہو، خشیت الہی کی طرف نسبتاً لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر انہیں اللہ، قرآن اور سنت رسول سے جوڑنا نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ نیز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، بلکہ ہو سکے تو چھپا ہوا کچھ علمی مفاد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کر دینا چاہیے، چھپا ہوا، پرنٹڈ۔ پھر اسی طرح سے ایصال ثواب کی کچھ اور طریقے بھی ہیں، کچھ ایسے مستحب طریقے صورتیں کہ جس سے بچھڑنے والے کو ہم بطور ہدیہ ثواب بھیج سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ قرض چکانے میں اس کی مدد کر دینا۔ اپنے اور میت کے لیے ثواب کے طور پر سب سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر مرنے والا اتنا مقروض تھا کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرض ادا نہیں ہو پا رہا، تو آپ کی سب سے بڑی نیکی اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی صاحب استطاعت، کوئی عزیز، کوئی وارث مل کر اس کے قرض کو ادا کر دے، تاکہ اس کی روح قرض کے ساتھ معلق نہ رہے اور اپنے مقدر کیے ہوئے مقام تک پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح حج کی نظر اور اللہ کا کوئی قرض اگر اس کے ذمے ہے، شرعی نظر اگر مرحوم نے کوئی اپنی زندگی میں نظر مانی تھی جسے اللہ کا قرض کہا گیا ہے، تو وارث یا قرابت دار وہ پوری کر دیں، یہ میت کے حق میں بہتر ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو، اسے ثواب مل جائے گا، قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور سنو، اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو وہ تم کیا ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، کیونکہ اس سے منہ سے نکالا تھا کہ میں حج کروں گی، تو اب وہ اللہ کا قرض ہے، اب آپ اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دو۔ اسی طرح قبیلہ خثم کی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کر لو۔ زندہ والدین کی طرف سے فرض یا نفلی نظر مانا ہوا حج بوجہ عذر حقیقی وہ خود نہ کر سکیں تو اولاد یا کسی بھی دوسرے متقی عزیز کی طرف سے حج ادا ہو سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ خود اپنا فرضی حج پہلے ادا کر چکے ہوں۔ اسے معروف میں حج بدل کہتے ہیں، اور حج بدل کرنے والے کا یہ اپنا نفلی حج ہوگا، لیکن حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا فرضی کر لیا ہو۔ پھر اسی طرح روزے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ عارضی مگر حقیقی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان کے یا نظر مانے ہوئے نفلی روزے نہیں رکھ سکا تو عذر کے ختم ہوتے ہی وہ اسے پورا کرے۔ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے گزشتہ فرض روزوں کی قضا اور فدیے کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح روزہ توڑنے کا کفارہ اور اس کی قضا جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیے جائیں۔ اگر عذر حقیقی مستقل ہے، مثلاً بڑھاپا کی کمزوری یا شدید بیماری جس کی امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی اور قضا پوری کرنے کی سخت نہیں ہے، تو بہترین نے کہ یہ ہے کہ ولی یا وارث اس کی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق روزے پورے کریں یا فدیہ دے دیں۔ پھر اسی طرح میت کے روزے ہیں۔ اسی طرح میت کی طرف سے بھی دوران علالت فرض یا نظر کے روزوں کی قضا رہتی تھی اور ورثاء کو اس کا علم ہو یا وصیت میں اس کا ذکر ملے تو ورثاء وہ روزے رکھ کر ایصال ثواب کے طور پر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے یا اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی یعنی اولاد، وارث، قریبی رشتہ دار یہ روزے رکھے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ پھر کسی خاتون کی دوران حیض یا دوران نفاس فرض روزوں کے درمیان وفات ہو جائے تو اس صورت میں بھی فدیہ یعنی مسکین کو کھانا دینا یا ولی کی طرف سے روزے کی قضا ادا کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح قربانی ہے، ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل بھی ہمیں ایک حدیث مبارک سے ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ارادہ کیا تو 2 موٹے بڑے لمبے سینگ والے کالے اور سفید رنگ کے خصی مینڈے خریدے، ایک اپنی امت کی طرف سے ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلا سمجھتا ہے یعنی موحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اقرار کرتا ہے، اور دوسرا محمد اور آل محمد کی طرف سے آپ ذبح کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ جس نے توحید و رسالت کا اقرار کیا وہی آپ کی امت میں داخل ہے، گویا دوسرے معاملات میں کتنا اختلاف ہو بشرطیہ کہ اس کا درجہ کفر تک نہ پہنچتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ امت میں اس وقت کے مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان ہو کر وفات پا چکے یا وہ تمام مسلمان بھی جو آئندہ پیدا ہو کر دنیا میں آنے والے تھے، سبحان اللہ، آپ لوگ بھی شامل۔ اسی طرح صدقہ و خیرات، میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ اچانک وفات پا گئیں، کوئی وصیت نہ کر سکیں، مجھے گمان ہے اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی ہیں، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو اجر ملے گا اور ساتھ ساتھ کیا مجھے بھی اس کا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا تو سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی تھیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، میں موجود نہیں تھا، کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، سبحان اللہ، ایسی نیک اولادیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا، کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عاص بن وائل سامی کی وصیت کی جو اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں، ایک حدیث کے مطابق ان کے بیٹے حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، ان کے دوسرے بیٹے عمر نے باقی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں،
چنانچہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب میرے ذمہ 50 باقی ہیں، کیا میں اپنے والد کی طرف سے ادا کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان تھا تو پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو یا حج کرو، سب کا اجر اسے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے مفلس کو قرض معاف کرنا، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تو اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے قصور بھی معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نا، تو جو اس کو سہولت دیتے اللہ اس کو سہولت دیتے۔ پھر اسی طرح غلام آزاد کرنا، کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، کسی بے گناہ مسلمان قیدی کو آزاد کرا دینا، بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ تو اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو وہ دشوار گزار گھاٹی کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اس کے مالک کو بہت پسند ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاص بن وائل کے بیٹے عمر کو وہ اپنے مرحوم والد کی طرف سے ان کی وصیت کے مطابق غلام آزاد کرنے کی اجازت لے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر تمہارا والد مسلمان تھا پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو، حج کرو، سب کا اجر اسے ملے گا۔ پھر اسی طرح ایفائے عہد بھی ہے، وعدہ پورا کرنا، وفات پا جانے والے کی طرف سے وعدے کا پاس کرنا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہونے پر اسے اس کا اجر اور دعا ملے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ بحرین کی طرف سے ایک مال آ گیا تو تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ان کی زندگی میں مال نہ آیا۔ ابو بکر کے عہد خلافت میں جب بحرین سے مال آیا تو انہوں نے منادی کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ جس شخص سے رسول اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کا وعدہ کر رکھا تھا یا جس سے آپ نے قرض لینا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں گیا اور بتایا، ابو بکر نے کہا اچھا ایک لپ دونوں ہاتھ ملا کر بھر کر لے لو، یعنی ایک لپ اٹھا لو ایسے۔ پھر میں نے ان کو گنا تو وہ 500 نکلے، ابو بکر نے مجھے 1000 اور دے دیے، یہ 3 لپ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کم ہی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانت لہ۔ عہد اور امانت داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے کاموں کے کچھ کسی کو نہ پائے گا، آگے نظر ڈالے گا تو جہنم ہوگی، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اے لوگو آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو، اسی کو صدقہ دے دو۔ کوئی سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں تو کیجیے۔ عمر میں برکت، یاد رکھیے کہ صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ عمر کو بڑھانے والے اعمال میں سے ہے۔ والدین دیگر تمام رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ احسان، حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ رکھنا، حسب توفیق اور استطاعت ان کے حقوق کو فرض سمجھ کر ادا کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ رشتے اور قرابت داریاں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں،
وہی اپنے دست قدرت سے ان کو باندھ کر رکھتا ہے۔ فطرت کی اس گرہ کو انسان جان بوجھ کر تعلقات میں بگاڑ پیدا کر کے یعنی بالواسطہ توڑ دے یا جہالت کے ہتھ کنڈے مثلاً غیبت، بہتان، چغلی، حسد، بدگمانیاں پھیلا کر، نیز جادو وغیرہ جیسے شر استعمال کر کے بلا واسطہ توڑ ڈالے، دونوں قطع رحمی ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر وعید ہے۔ وَيَقْطِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ بالکل کاٹ دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ رشتوں کے درمیان کی محبت کو کاٹ دیا جائے اپنی شر انگیز طبیعت کی وجہ سے۔ غیبت، بہتان اور چغلیاں اور شر پھیلا پھیلا کے، حسد، یہ دونوں قطع رحمی کی صورت ہے۔ اور قرآن میں جن چیزوں کی، جن اعمال، جن افعال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قطع رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قطاع۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ اور وہ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت عذاب کا، اور جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اس راہ کے مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپا اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ برائی کو بھلائی سے دور کرنا، آخرت میں اچھے بدلے کے علاوہ دنیا میں بھی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث رسول ہے صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن خلق، ایسی چیزیں ہیں جس سے عمریں زیادہ ہوتی ہیں، گھر آباد رہتے ہیں، عمر میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ روزی دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اسباب کی اس دنیا میں اس نے یہ نعمت رزق بندوں پر ایک دوسرے کے توسط سے باندھ رکھی ہے۔ کرامت داروں کو جوڑ کر رکھنے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی روزی اور رزق میں ان کرامت داروں کا بھی حصہ ڈال کر وسعت اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ اپنے اس بھائی سے راضی ہوتے ہیں تو لازمی طور پر اس کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے راضی رہ کر اس کے حق میں مانگی جانے والی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یوں ان کے مال و جان میں اضافہ اور برکت عطا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی کوئی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک تو ضرور دے دیتا ہے۔ جلد ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے ذخیرے میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس کے برابر سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، اس کے برابر۔ پھر صلہ رحمی کے جو اول حقدار ہے وہ کون ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ خون کے رشتہ دار اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خالق و مالک نے اپنے حق کے بعد مخلوق کے حق میں سب سے پہلے والدین کا حق رکھا۔ قرآن پاک میں صلہ رحمی کے حقداروں کی ترتیب ان آیات سے واضح ہوتی ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ ایک اور جگہ فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ایک اور جگہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیسے مال خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور اپنے مسافروں سب کو دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا تمہارے باپ کا۔
اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میری والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ آئی تھیں، وہ اسلام نہیں لائی تھیں، میرے نانا بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں، اسلام سے پھری ہوئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان کو ستانا اور جو چیزیں دینا چاہیے ان کو روکنا، لوگوں سے مانگتے رہنا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا، بے فائدہ گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کچھ حرام ہے بتائیے؟ پڑھیے اونچی آواز سے، کیا کچھ حرام ہے؟ سوچ کے بول رہے ہیں؟ لگ نہیں رہا مجھے، دوبارہ بولیے ذرا۔ نمبر 1، نمبر 2، جو چیزیں دینی چاہیے ان کو بھی روک لینا، عام برتنے کی چیزیں۔ نمبر 3، کیا مطلب؟ جس کی جو چیز دیکھی اچھی لگی مانگ لینا، اور سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اور ایک لسٹ بنا لیں، بالکل سامنے لگا لیں۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ لوگوں سے مانگتے رہنے کی عادت، ایسے شخص پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کی ضرورتیں کبھی نہیں پوری ہوتی۔ بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، بے فائدہ گفتگو کرنا، اور مال ضائع کرنا، سبحان اللہ۔ پھر صلہ رحمی میں رحم کے یا خونی رشتے ہی شامل نہیں بلکہ ازدواجی سسرالی رشتے بھی شامل ہیں۔ اول الذکر یعنی سب سے پہلے رشتے ہر کوئی نبھا ہی لیتا ہے، نیکی اور بہادری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سسرالی رشتہ داری کو بھی نبھایا جائے۔ میکے کو تو سارے نبھا ہی لیتے ہیں، سسرال کے رشتہ داروں کو بھی نبھایا جائے، ان سے بھی لطف اور محبت کا معاملہ کیا جائے، اس لیے بھی کہ یہ رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہے، اور نکاح کی صورت میں اسی کی گواہی کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ داروں والا بنایا، یعنی سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ نکاح کرتے ہوئے رشتہ دار اور قرابت داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ پھر ازدواجی ذمہ داریاں اور سسرالی تعلق نبھانے کا حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں یک طرفہ طور پر عورتوں سے ہی نہ صرف اس کی زیادہ توقع کی جاتی ہے بلکہ ابتدا ہی سے ان کی اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے تعلق رکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور مردوں کو اپنے سسرال سے تعلق جوڑ کر رکھنے سے بری ذمہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، رحم یعنی شکم مادر رحمان سے مشتق نکلا ہے، اس سے محبت والے اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، اس لیے محبت والے اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ ایک اور روایت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ یوں ہے کہ رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ ملائے، جو مجھ کو کاٹے اس کو اللہ کاٹے۔ پھر قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی میں ہونا۔ بالفرض کوئی عزیز یا رشتہ دار اپنے اس فرض کو نہیں نبھاتا تو اس کے مقابل رشتہ داروں کو یہ مناسب نہیں کہ یہ بھی اپنے اس قرابت داری کے حق یعنی صلہ رحمی کو پورا نہ کریں، بلکہ دراصل صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جو کوئی قرابت دار قرابت کے حق کو ادا نہ کرے اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے جس میں تم میں اور جس میں کوئی عداوت تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہمت، یہ ٹیلنٹ، یہ اسکل، جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں، بڑے خوشبخت لوگوں کے حصے میں یہ بات آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر، یہ تم روٹھے تو ہم چھوٹے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فریقین میں سے کوئی ایک فریق دوسرے سے قطع رحمی پر ہی ڈٹا رہے اور دین و ایمان کے لیے نقصان ہی کا سبب بنتا رہے تو ایسی صورتحال کے لیے مندرجہ ذیل آیت سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے اعمال اور اخلاق کی فکر کرو، حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ میں سے کس کے بہت ٹائم تک یہ سوال ہوتے تھے جب ماحول ایسا ہو تو ہم کیا کریں، جب لوگ ایسے ہوں تو ہم کیا کریں؟ کون تھا ہاتھ اٹھائے؟ مجھے یہ سوال یاد ہیں لیکن لوگ یاد نہیں ہیں۔ اس بیچ میں جراثیم بہت زیادہ تھے۔ کون ہے ذرا ہاتھ تو اٹھائے، میں شکلیں دیکھوں، شکلیں بدلی ہیں کہ ابھی تک ویسی ہیں؟ من ضل اذا اہتدیتم، اپنے ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے خالق کے ہاتھ میں رکھیں، اپنے قرآن کے ہاتھ میں رکھیں، اپنی سنت کے ہاتھ میں رکھیں، سیرت پڑھیں تو اس کو جذب کریں تاکہ اللہ آپ کو خوشبخت بنائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا، فلاں کی آل اولاد اور اپنے ان رشتہ داروں کے نام لیے جو مسلمان نہ تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے، میرے عزیز نہیں ہیں، ولی تو میرا اللہ ہے، عزیز بھی میرے وہی ہیں جو مومنوں میں نیک اور صالح ہیں، اگرچہ ان سے نسبی رشتہ نہ بھی ہو البتہ ان سے ناطہ ہے، اگر وہ تر رکھیں گے میں بھی تر رکھوں گا، وہ ناطہ جوڑیں گے تو میں بھی جوڑ دوں گا۔ رشتہ داری تر رکھنے سے تر رہتی ہے، جیسے دو خشک کاغذ نہیں جڑتے، گیلے کاغذ جڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن معاشرت بہترین خوشگوار تعلقات کا نام ہے جو فریقین کی جانب سے صلہ رحمی کا حق ادا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً چھوٹی چھوٹی رنجشوں غلط فہمیوں کو سلجھانے کے بجائے انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ جذباتی عجلت میں تعلقات بگاڑنے کے بعد آخری جملہ یہ بولا جاتا ہے مر جاؤں تو فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا یا میرا منہ دیکھنے نہ آنا، حالانکہ اپنی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ بھی رہا ہے تو آپ تو نہیں دیکھ رہے، تسلی رکھے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی قطع رحمی کی وصیت چھوڑی جاتی ہے۔ کیا چہرہ نہ دیکھنے سے فریقین کی طرف سے تمام بدسلوکیوں اور حق تلفیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یہ وقت قریب المرگ اور قرابت داروں کے مابین حقوق العباد کی کمزوریوں کوتاہیوں کو بخشوانے کا ہوتا ہے کہ قبر میں ساتھ نہیں لے کر جانے جھگڑے۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔ نرم دلی بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بڑی خوشبختی ہے، خوشبختی کی علامت ہے۔ دل نرم ہو، ایک حالت پہ ہی نہ جمے رہیں۔ دین کے معاملے میں تو ہم ایک حالت پہ نہیں رہتے، ایک دن نماز اچھی پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے ہو جائیں، نیگیٹو چیزیں ہو جائیں، دل کی حالت بدلنے پہ ہی نہیں آتی، بھولتی ہی نہیں ہیں باتیں، میرے زخم ہی تازہ ہیں۔ یہ شیطان کی پھسلن ہے ساری۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو کسی نے عرض کی مظلوم کی مدد تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو۔ ابو داؤد کی روایت ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ بیوہ کی عدت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ عدہ، یہ تائے تانیث ہے، عدت۔ عدت کی لغوی معنی شمار یا گنتی کرنے کے ہیں۔
شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے، یہ زمانہ عدت کہلاتا ہے۔ تو عدت کی مدت کیا ہوگی؟ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن، جیسا کہ قرآن پاک میں ہمیں حکم ملتا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں۔ بیوہ حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں۔ سوگ کیا ہے؟ لفظ سوگ آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ سوگ کیا ہوتا ہے؟ سوگ ہے نمبر 1 زینت سے پرہیز کرنا، اور عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نیز و خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی، مہندی سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا، اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی نہ زیورات سے سجے گی۔ حکمت یہ ہے کہ شوہر کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے دنوں کا احترام بھی ہو، نیز فوری طور پر دوسرے نکاح کی پیشکش سے بچے بھی رہنا اس سادگی اختیار کرنے کی حکمت ہے۔ سوگ کی دوسری چیز اور پابندی یہ ہے کہ باہر نکلنے سے پرہیز کرے۔ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی، البتہ کسی نہایت ضروری کام سے جانا پڑے جس کے ضروری ہونے کا تعین تقویٰ کی بنیاد پر وہ خود بھی کر سکتی ہے، تو وہ رات اپنے گھر ہی میں واپس آ کے گزارے جہاں خاوند کی وفات کے وقت، یعنی جہاں خاوند کی وفات ہوئی تھی۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی اسی میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ پھر حدیث کے الفاظ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر عورت نے شوہر کی موت کی خبر کسی اور جگہ مثلاً پڑوسی یا کسی عزیز کے گھر میں سنی ہے تو اپنی عدت بھی وہ وہیں پوری کرے گی، نہیں، مراد کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دل کے تقوی سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ دل اور عمل دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر دوران عدت معاشی ضروریات کی وجہ سے عورت اگر کسی اشد مجبوری کے تحت باہر جانے کی اسے طلب ہے تو اس کو رخصت ہے، مثلاً علاج کی غرض سے معالج تک جانے کے لیے، بچے کو اسکول چھوڑنے یا گھر کے سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور اب کیا کرے جبکہ گھر میں واقعی اس کے سوا کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت روزگار کے معاملے محتاج ہے، کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے اسے کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اپنی سابقہ نوکری کو بحال رکھنے کی غرض سے، یا گاؤں کی عورتوں کو جیسے ایک فصل کی موسم ہے یا فصل کا ایک وقت ہے تو اسے کھیتی باڑی کے لیے یا مویشی سنبھالنے کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے، تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے بشرطیہ کہ وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی نبھائے، سادگی اختیار کرے، شام سے پہلے گھر واپس آ جائے۔ پھر بیرون ملک یا دوران حج، جو بیرون ملک مستقل مقیم یا عارضی قیام کے دوران اگر عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جائے اور وہاں کے قوانین کی روح سے اس کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا ممکن نہ ہو، واپس آنا پڑے عورت کو، تو اسی طرح دوران حج شوہر کی موت واقع ہو جائے تو لازمی بات ہے وہ وہاں ٹھہری نہیں رہے گی بلکہ اس کو وہاں عدت گزارنے کی پابندی نہیں، وہ اپنے ملک میں واپس آئے گی، تو سفر بھی کرنا پڑے گا اور گھر میں آ کے عدت گزارے گی۔ تو دین آسان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کے دوران کسی ایک معاملے کو، یعنی 2 معاملات میں کسی ایک کو چننا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کو لیتے جب تک وہ گناہ نہ ہوتا، بس اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے۔ اسی طرح اسلام کا یہ احسان ہے کہ وہ بیوہ عورت کو ایک مقام اور عزت عطا کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور ابھی بھی دینی تعلیمات سے جو محروم گھرانے ہیں وہاں بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، خصوصاً خوشی کے موقع پر لوگ اس سے بچتے ہیں، اس کو ایسے مواقعوں پر آنے نہیں دیتے، اسے نہ سسرال میں رہنے دیا جاتا ہے نہ میکے میں باعزت مقام ملتا ہے۔ تو اسلام کا عورتوں پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے بیوہ کو جینے کا حق دیا ہے، اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کی خدمت اور مدد کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور ہمیں بہت سی تعلیمات دیں
بخاری کی حدیث ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، جیسا وہ روزہ دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول جو بھی حکم فرماتے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بن کر دکھاتے۔ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس سے محتاجوں اور بیواؤں پر خرچ کرنے کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ ان کی ضروریات کو اپنے اہل بیت کے آرام پر مقدم رکھتے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے قیدیوں میں سے ایک قیدی خدمت گزار کے طور پر اپنے والد محترم سے مانگا، اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا کہ اناج پیسنے آٹنا گوندنے سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام اللہ پر رکھا اور ان قیدیوں کو بیچ کر ان کی قیمت بیواؤں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دے دی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ کیا فرماتی ہیں کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ تلقین، ایک ایڈوائز کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ کہنا اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہنا الحمدللہ اور 33 بار کہنا سبحان اللہ۔ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے اگر واقعی ہم اس پر عمل کر لیں۔ پھر بیوہ کا جو نکاح ثانی ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ بیوہ کی رضامندی، بچوں کی کفالت کی خاطر ضرورت ہو تو عدت کاٹنے کے بعد اس کا نکاح ثانی کرا دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیا کرو۔ بیوہ نکاح ثانی کے لیے آمادہ ہو جائے تو رشتے کے معاملے میں اس کی اجازت اور رضامندی لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مومنو تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کو ترک کمال سمجھ کر زبردستی ان پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ۔ تو ہوا یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ غلط دستور کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی وارث اس کی بیوی کے بھی حقدار بنتے۔ جب ان کا اختیار ہوتا چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے، اگر وہ راضی نہ ہوتی چاہتے تو کسی دوسرے سے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرا دیتے، چاہتے تو یوں ہی لٹکا کے رکھتے، کسی سے نکاح نہ کرتے۔ یہ میت کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کوئی بیوہ عورت عزت و مال کے تحفظ کی موجودگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش میں لگی رہے، نکاح کے بندھن سے آزاد رہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔